हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाज़रीन, आपके साथ शेयर करेंगे मिस हुमैरा अस्कर की जो केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी अपडेट्स, सोडोमी केस, CDO, CCD और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हनी ट्रैप केस की भी. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर क्राइम एनालिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया अल्लाह का. सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस हुमैरा अस्कर की केस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मज़ीद अपडेट्स. ये हुमैरा असगर केस है ना, इसकी बहुत सारी चीज़ें अब जो जुड़ी हुई हैं ये कीमियाई तजज़ियाती जो है ना फॉरेंसिक की रिपोर्ट से. अब तक की जो उन्होंने जामिया कराची की लैब में जो सैंपल्स भेजे थे उसकी तकरीबन रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और जिसका हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं कुछ. अब उधर की रिपोर्टें कंप्लीट आ गई, लेकिन यहाँ से लाहौर की फॉरेंसिक लैब हमने लास्ट टाइम याद है मैंने कहा था पंजाब की बड़ी ज़बरदस्त लैब है, इधर भी आए होंगे. जो यहाँ पे सैंपल भेजे उनका अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन वहाँ के जो सैंपल जो कराची के सैंपल थे उसके मुताबिक जो है ना कि अदाकारा हुमैरा के अज़ा में नशावर और जहरीले ज़रात नहीं मिले. ठीक है, कभी इम्कान है कि ये उनकी तहकीकाती टीम का आगे से मौक़िफ़ है. कभी इम्कान है कि मौत तबई फ्लैट में किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी भी नहीं मिली. ठीक है ना, ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त ताज़ा तरीन है. लेकिन उन्होंने तो कहा कि छत का दरवाज़ा खुला था या खिड़की खुली थी, बैल्कनी का कोई दरवाज़ा खुला है और जो दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था. बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, बताइए. देखें, वो बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर भी तहकीकात चल रही हैं. ये अभी जो बातें इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने जो जाहिर की हैं, जो फ्रांसिक उन्होंने वहाँ से कैप्चर किया उसको क्राइम सीन को, उसके मुताबिक उन लोगों की ये मानना है, ये कहना है. अब मैं इसमें थोड़ी सी बात बता दूँ. ये रिपोर्ट तो यही कह रही है ना. अच्छा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है. इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात दोबारा वजाहत करता हूँ एक चीज़ की ना. एक चीज़ समझने वाली बात है. बहुत सारे हमारे नाज़रीन को इसके ऊपर गिला भी होता है, शिकवा भी होता है, बातें करते हैं. जैसे उन्होंने कुछ नाज़रीन हमारे ये कह रहे थे कि जनाब 3 लाख रुपए कोई रकम नहीं होती, और कुछ लोग कहते हैं 3 लाख बहुत ज़्यादा, कोई लोग कहते हैं 4 लाख उसके अकाउंट में से निकले, लिहाजा उसको माली परेशानी नहीं थी. एक चीज़ को समझें कि जब कोई क्राइम सीन होता है ना, क्राइम सीन की निशानात की हर चीज़ की एक टाइम होता है, मुद्दत होती है. इसके फ्लैट में से जितनी भी खाने पीने की अशिया थी उनकी एक्सपायरी 2024 को ख़त्म हो चुकी हुई थी. मतलब हर चीज़ ख़त्म हुई. तो अब ये मुझे बताएं, खिड़की खुली हुई थी जैसे कि बताया गया, पुलिस रिपोर्ट में भी बताया गया, और हमें और भी ज़राए ने भी बताया, हवा का आना जाना वो जारी रहा और डिकम्पोज होगी उसकी बॉडी. तो वो उसकी बॉडी के टिश्यूज़ ख़त्म हो गए तो शायद कहाँ पे रहेंगे वहाँ पे. अगर कोई शख्स आया भी था, वहाँ मट्टी धूड़ इतनी ज़्यादा आई, उसके हाथों के निशान, ये चीज़ों के निशान, वो चीज़ें तो ऑटोमेटिक, मैंने आपको बोला था कि जितना ज़्यादा टाइम गुजरता है उतने शवाहद जो होते हैं एविडेंस वो मिट जाते हैं. वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो चीज़ें मस्क हो जाती हैं, शनाख्त के काबिल नहीं रहती, उनकी तलाश करना मुश्किल होता है. इसीलिए इसकी केमिकल रिपोर्ट का इंतज़ार किया गया. अब आपको क्या लगता है फर्दर क्या होगा? अगर रिपोर्ट ये कह देती है कि ऐसे कोई मैं अपने क्राइम रिपोर्टिंग के उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक बताता हूँ कि इसकी बॉडी में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, कीड़े खा गए, वो अब कहाँ से कीमियाई तज़किये से निकलाएंगे, ख़त्म हो गई ना. अब हकीकत बात, जो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ. मुझे अगर इजाज़त देंगी आप तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक. जो उसकी बॉडी का बहुत सारा हिस्सा तो कीड़े खा गए, उनकी खुराक बन गई, स्किन रह गई, उसकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन थे उनमें जो वो ख़त्म हो गई, ज़ाया हो गए, डिकम्पोज हो गए, गैसें बन के निकल गई. तो ऐसे में इस तरह के केस को बड़ा ही बारीक बीनी से देखा जाता है. लेकिन मैंने आपको कहा था, एक ये बहुत लॉन्ग टाइम ऐसा केस हो तो उसको अक्सर पुलिस जो होती है नशा ओवरडोज और ख़ुदकुशी का कहते हैं, लेकिन इसमें वो तबई मौत कह रहे हैं. अब इस तबई मौत कह रहे हैं क्यों? अब इसमें उसके साथ ज़्यादती हुई है. जैसे उसके वालिद की दिल की आवाज़ है, या उसके वालिद की वो क्या बात है, उसके ऊपर भी बात हो रही है. जिसके उसके वालिदैन का इंटरव्यू हो, उन्होंने बोला उसके साथ ज़्यादती हुई. उसके साथ ज़्यादती अगर हुई है तो ज़्यादती की खोज लगानी अभी इतनी आसान नहीं है. इसको बड़ी बारीकी से देखेंगे, और ये जो टीम बनाई है, जो हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था टीम बनाई, वो अभी अपना काम कर रही है. अभी ये केस क्लोज़ नहीं हुआ. क्यों? कि अभी लाहौर के लैब से अभी इसकी जो है ना
رپورٹس ابھی جانی ہے. جو وہ لاہور میں جو میں نے بتایا تھا کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ان کے باڈی پارٹس کو, بالوں کو, اسکن کو, یا اندر انٹرنل پارٹس جو ہیں اس کے میدے کے, اس کے وہ لنگز وغیرہ کے پیسز کو وہ ایسے کیمیکلز میں ڈالتے ہیں. اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم کے بعد اس کی آگے سے رپورٹ آتی ہیں. ڈی این اے کی رپورٹ آ گئی. ڈی این اے کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک بات ہے کہ ڈی این اے کی رپورٹ کے مطابق یہ جو ایک شک تھا کہ یہ کچھ لوگوں نے کہتے ہیں یہ ہمیرا کی باڈی ہی نہیں ہے. یہ بھی بیچ میں باتیں آئیں ہمارے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہمارے بہت سارے ہمارے دوست جو ہمارے جاننے والے میل فیمیل, آپ کو پتہ ہے بہت آگے جاتے ہیں اور بہت زیادہ سپیڈ سے جا رہے ہیں. ہمارا تو ایک پروسیس ہے نا, مطلب میرے جرنلزم کا آغاز 92 سے ہے, جب میں نے میٹرک کیا, اور پھر ہم نے اسی دوران اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, ماسٹرز کیا, ایم فل کیا, اور کرائم رپورٹنگ اور دوسری رپورٹنگ کا وسیع ایکسپیرینس ہے بڑے گروپس کے ساتھ. مطلب سب سے پہلے ہاٹ لائن, پھر خبریں, پھر صحافت, اب جنگ گروپ, ٹھیک ہے نا, اب جنگ گروپ. تو جو ہمارے دوست ہائیبریڈ جو ہمارے دوست ہیں ان کی آپ کو پتہ ہے رپورٹنگ اسی طرح تیزی سے آ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم کوئی بات کریں تو برا لگتا ہے, لیکن میں یہ ہائیبریڈ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ بھی یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اس کی باڈی نہیں ہے. تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو لیا گیا تھا اس کے بھائی, ہمارے کے بھائی کا بھی اور ان کا بھی, وہ ڈی این اے میچ کر گیا. یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ہمیرا کی ہی باڈی ہے. یہ والا امکان تو ختم ہو گیا. اب اس کی جو ٹریولنگ کی جو ڈیٹیل آئی ہے وہ یہ ہے, اس نے آخری مرتبہ جو سفر کیا تھا بیرون ملک کا, جو اس کی والدہ نے کہا ہو سکتا ہے ٹرکی کا کہہ رہی تھی تو ٹرکی نہ گئی ہو. تو آخری جو سفر تھا اس کا 8 مئی 2023 کو تھا, یو اے ای کا سفر تھا. اور وہ اس کے بعد جناب اس نے بیرون ملک وہ 23 اس کے بعد ایک اور 23 جنوری کو گئی تھی, اور وہاں 1 فروری کو واپس آ گئی تھی. اور جو سب سے پہلی دفعہ جو گئی تھی نا وہ اس کو گئی تھی 29 اکتوبر 2021 کو مسقط کا سفر کیا تھا, اور 4 نومبر کو واپس آئی تھی. یہ ٹوٹل اس کی نا ٹریولنگ ہسٹری ہے. تو ابھی بھی جو ہم کرائم رپورٹر جو ہوتا ہے اور انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوتا ہے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہماری ابھی تک جو ہے تب تک ہم کچھ واضح نہیں کہہ سکتے جب تک لاہور والی لیب کی رپورٹ جو ہے نا واپس نہیں آتی. اور دوسرا جو اس کے سی ڈی آر کے اوپر جو درجنوں لوگوں کے لیے جا رہے ہیں بیانات, اس کی کوئی واضح رپورٹ ابھی تک واپس جب تک سامنے پبلک نہیں ہوگی, اور اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی طبعی موت تھی یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. لیکن بہت جلد ہم ناظرین کو باقی ڈیٹیل میں ہر چیز بتائیں گے اور خبر دیں گے. سی ٹی او کی بات کرتے ہیں, سننے میں آ رہا ہے کہ پابندی لگنے لگی ہے, اگر کسی شخص نے ہیلمٹ نہ پہنی, چاہے وہ پولیس اہلکار ہی کیوں نہ ہو, اس پر مقدمہ درج کیا جائے گا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اچھا, یہ ایک اچھی بات ہے. یہ دیکھیں میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کے نا قانون کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی ایک زبردست چیز ہے. اور چلیں ہیلمٹ کے حوالے سے یہ دیکھو نا, یہ ہیلمٹ کی پابندی لازمی ہونی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہے, آپ کا کوئی موٹر سائیکل کے اوپر جاتے ہیں, موٹر سائیکل والوں کے لیے نا ہیلمٹ, ٹھیک ہے نا. گاڑی والوں کے لیے تو نہیں ہیلمٹ. گاڑی والوں کے لیے بیلٹ ہے, سیٹ بیلٹ ہے, وہ باندھنی چاہیے. اس کا بھی ہم فائدہ بتاتے ہیں. ہیلمٹ کا فائدہ پہلے پبلک کو بتا دیں. وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی کہاں موٹر سائیکل سلپ ہو جائے, جیسے آج کل کا موسم ہے, یا کوئی کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, جب نیچے گرتے ہیں تو زیادہ تر اموات ہوتی ہیں ہیڈ کا کسی چیز سے ٹکرانا یا سڑک سے ٹکرانے سے. وہ ہیلمٹ پہننے سے وہ بچ جاتا ہے. زیادہ تر اموات جو ٹریفک حادثوں موٹر سائیکلوں کے یہ ہوتی, تو اس کی پابندی کرانا تو میرا خیال ہے سب کے لیے بہتر. لیکن اس میں جو اچھی بات ہے جو سی ٹی او صاحب کی, میرے پاس بلکہ وہ آڈیو ہم سنا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے بعد بات کرتے ہیں. یہ ذرا سی ٹی او جو لاہور ہے. جی سر. یہ 2 دن کا ٹائم ہے تمام پولیس کے پاس, ہے نا, تمام ٹریفک پولیس کے پاس 2 دن کا ٹائم ہے. مجھے وائرلیس تو بتا دو تمام کو, ہیلمٹ کے بغیر مرنے کو کس جگہ پہ مجھے نظر آئے گا, ایک بندہ نظر آئے گا تو 1 سال کی تک کاٹوں گا. جس طرح بیگرز کے لیے فارمولا ہے میرا, تو اب ہیلمٹ کے لیے منڈے سے شروع کرا دینا ہے. ڈی ایس پیوں کو بتا دو, ایس پیوں کو جتنا زور لگانا ہے لگا دیں, لاہور بند کرنا ہے کر دیں. ہیلمٹ ہر بندہ پہنے گا لاہور میں, اس کے بغیر چل نہیں سکتا. آپ پولیس کی لائنز جتنی ہیں ان کو بتا دیں, قربان کنٹرول کو بتا دیں کہ اگر موٹر سائیکل
की नंबर प्लेट नहीं होगी, मोटरसाइकिल बंद होगा, पुलिस वाले पे पर्चा दूंगा, पुलिस वाले ने हेलमेट नहीं पहना उसको भी चलान होगा। ये 2 दिन है तमाम ट्रैफिक पुलिस के पास। ये मेरी लास्ट वार्निंग है इनको। ओवर। ये सिर्फ लाहौर के लिए? ये ऑपरेटर जवाब दे रहा है, वो पहले सीटीओ साहब थे। तमाम पॉइंट टू पॉइंट हर बंदा कासम साहब का मैसेज सुन ले। कासम साहब खुद और माइक है, मैसेज दे रहे हैं कि 2 दिन का टाइम है बगैर हेलमेट, 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के अंदर अंदर ये तमाम अपनी कार्रवाई करेंगे, जितनी भी कार्रवाई करनी है तमाम कार्रवाई करेंगे। मंडे वाले दिन कोई भी किसी भी जगह से कोई बगैर हेलमेट कोई नजर आया, चाहे वो पुलिस का जवान है या सिविल जवान है, कोई भी बगैर हेलमेट नजर आया तो उनके खिलाफ भरपूर तमाम कार्रवाई करेंगे। ऑल ओवर लाहौर ये तमाम नोट कर लें, बगैर नंबर प्लेट और अगर भी किसी की नजर आती है पुलिस जवान की बगैर हेलमेट नजर आता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कासम साहब मैसेज दे रहे हैं, जो फार्मूला दिया गया है हर बंदा इस फार्मूले को यूज करेगा। और जितनी भी पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में भी तमाम को नोट करवाना है मैसेज ये वाला। इसके अलावा कासम साहब की तरफ से मैसेज मिला कि 2 दिन के बाद कोई बगैर हेलमेट अगर नजर आया तो फिर ये जितनी भी ड्यूटी है ये खुद इस बात का जवाब देगी। कंट्रोल टू ऑल। अच्छा, अब ये सुनाने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो ये बताया आप हंस क्यों रहे थे ऑडियो सुनते हुए? नहीं, मैं हंस नहीं रहा था, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ये देखें, ये मतलब एक अच्छी बात है जो हमने पहले बताया कि हेलमेट के ऊपर अगर ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। DIG अतर वहीद इनका नाम। लाहौर के लिए क्यों है? नहीं, लाहौर ये तो हम लाहौर, अब आपका जवाब का बाकी जगह लोग नहीं रहते, ये बाइक से ये हर पुलिस ऑफिसर का अपना एक माइंड होता है, अपने तरीके से वो कमांड करता है। अब ये अतर वहीद साहब बड़े मजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, अब इनके पास कमांड है ट्रैफिक की, ये चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं, CTO इसको कहते हैं, ठीक है। अब जितने ट्रैफिक वार्डन हैं इनके कंट्रोल में इन्हें ड्यूटियाँ लगाते हैं, और इनके पास जितने भी चालान होते हैं, जो भी ट्रैफिक वायलेशन होती है उसका इनके ट्रैफिक वार्डन ही मुकदमा देते हैं। इनके पास कंप्लेन आ रही थी जब पुलिस एहलकार हैं जो अक्सर ज़्यादा ख़राबी कहाँ से हुई, हमारे सोशल मीडिया के बहुत सारे जो एक्टिव पर्सनालिटीज़ हैं वो जाके खड़े हो जाते हैं, वो आते हैं, वो कोई बगैर हेलमेट के पुलिस एहलकार आ रहा है उसकी वीडियो बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। बगैर नंबर प्लेट के पुलिस एहलकार गाड़ी लेके जा रहा है, मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, उसकी वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। तो ये उसकी, मेरा ख्याल है उसका रिएक्शन है जो इन्होंने दिया। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है, सिर्फ खाली पब्लिक ही नहीं कि पब्लिक के चलान किए जाएँ, उन्होंने कहा तमाम पुलिस लाइन्स ये नोट कर लें। ये अतर वहीद साहब है DIG, उनकी आवाज़ है, अगर उनकी आवाज़ नहीं भी है तो फिर भी मेरा ख्याल है कि ये कानून के मुताबिक एक उन्होंने इतला दी है कि, और इतना मार्जिन दे दी है कि अगर किसी एहलकार के पास क्या कहते हैं हेलमेट नहीं है तो वो हेलमेट ले ले और नंबर प्लेट लगा ले, वरना उसके बाद जैसे आम लोगों के साथ कार्रवाई होती उसमें पुलिस एहलकारों के साथ भी कार्रवाई होगी। तो हम अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करते हैं जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं है वो इस हैसल से बचने के लिए दोबारा अपने ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज कराने से बचने के लिए, अपने ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई से बचने के लिए एक हेलमेट ले लें। हेलमेट उनकी आपकी अपनी जान की ज़मानत है कि आपका अगर एक्सीडेंट हो, खुदा ना खास्ता आपके सर इसकी किसी से टकराने की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। हेलमेट आपको पहननी चाहिए और नंबर प्लेट तो गाड़ी के ऊपर होनी चाहिए, मोटरसाइकिल के ऊपर होनी चाहिए। जी, मुझे बताइए सिर्फ लाहौर के लिए? हाँ, वो ये है कि ये CTO है ना, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लाहौर हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला, हर पुलिस ऑफिसर का आप अपनी अपनी जिम्मेदारी है, एक डोमेन है, एक डिसिप्लिन फोर्स है। गुजरांवाले के अलग CTO हैं, रावलपिंडी के अलग हैं, फैसलाबाद के अलग है, उनका अपना कोई तरीक़ेकार होगा। ये तो सिर्फ लाहौर के लिए सुना गया। सर, सोडोमी केस की जब बात करते हैं, सोडोमी केस के हवाले से बताइए क्या चल रहा है? सोडोमी ये एक असल में इसको तुम अगर अंधा कत्ल बोलो तो ज़्यादा होगा। ये हुआ चाहे सोडोमी से शुरू हुआ, ये जो है ना SP सिटी ऑपरेशन जो बिलाल अहमद साहब, इनको इनकी ड्यूटी लगाई थी DIG लाहौर फैसल कामरान ने। हुआ ये कि जो है ना बादामी बाग के इलाके में ना ड्रम में से
ایک مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی کسی کوئی 55 سالہ کوئی نامعلوم شخص کی. تو ڈی آئی جی صاحب نے اپنی آپریشن پولیس کی ڈیوٹی لگا دی. تو جو ایس پی جو ہے بلال احمد صاحب نے ایک نا ٹیم بنائی. اس ٹیم کا میں نام لینا مناسب سمجھوں گا جہاں کہ ہم ان کے نام نے اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر پولیس کو اچھا کام کرے. یہ 36 آورز میں پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 36 گھنٹوں کے اندر یہ قتل جیسے ہی ان کو آرڈر ملے وہ پتہ چلا انہوں نے ان کو برآمد کر لیا. زبردست. ٹھیک ہے نا. وہ جو پولیس جو ٹیم ہے ڈی ایس پی بابر انصاری صاحب ہیں. یہ جو ڈی ایس پی بابر انصاری صاحب ہیں یہ ہمارے جو ہے نا پریس کلب کے پریزیڈنٹ ارشد انصاری صاحب ان کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. ایس ایچ او بادامی باغ محمد رمضان, سب انسپیکٹر عدنان اور سب انسپیکٹر خالد, اے ایس آئی ساجد, اے ایس آئی شاہد اور اہلکار ابرار اور ندیم پر مشتمل ٹیم نے 36 گھنٹوں میں ملزم کو ٹریس کیا. اور ملزم کو ٹریس کیسے کیا؟ جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس کے ذریعے ملزم کو گرفتار کیا اور یہ ملزم کو جا کے پی کے ایریا لنڈی کوتا سے پکڑ کے لائے. اچھا, اب ملزم جو ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ جو 55 سالہ جو مقتول ہے اس کا نام ہے اسماعیل یا میرا اسماعیل جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسرائیل جو ہمارے پاس آئی انفارمیشن. تو جو خان یہ اس نے اس کو رنج تھا کہ اس نے بدفعلی کی, اس کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا اور بدفعلی کرنے کے ساتھ اس نے اس کی ویڈیوز بھی بنائی تھی اور ویڈیوز سے کوئی وائرل بھی کی تھی جس کے رنج میں آ کے نا اس نے اس کو پہلے گلا دبایا کسی کپڑے کے ساتھ, بعد میں گلا کاٹ کر ڈرم میں ڈال کر یہ فرار ہو گیا. اور پتہ یہ بھی یہ چلا ہے پیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی یہ سوڈمی ٹائپ اس طرح کی کوئی حرکتیں تھیں وہاں پہ یہ جو مقتول کے حوالے سے جو ملزم نے الزام لگایا. تو بہرحال یہ تو سالوڈ ہو گیا, یہ پکڑا گیا جو آپ کا سوال تھا. ہم نے میرا خیال اس سے آگے انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد انویسٹیگیشن مزید تفصیلات جو ہیں نا وہاں سے اگر اس قابل ہوئیں جو ہم نے لوگوں سے ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ اس قدر حیوان بن چکے ہیں, درندے بن چکے ہیں کہ عام آدمی اس کی کوئی نہ کوئی ایسا کھاتا نکل آتا ہے. یہ دونوں یہ لوگ وہ ایک کاروباری آدمی تھا جس نے اپنی فیملی سے الگ ایک گھر لیا ہوا تھا جہاں پہ وہ اس طرح کی جو مرنے والا ہے, اب کیا کہیں اس کے بارے میں. جو چلیں آگے چلیں آپ. سر سی سی ڈی کی جو نئی کارروائیاں ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے. سی سی ڈی اپنے کارروائیاں کر رہی ہے اور بڑی زبردست کارروائیاں کر رہی ہے. اور بقول سی سی ڈی کے جن ملزموں کو مار رہی ہے ان کی ایک ہسٹری ہے, ریکارڈ ہے. لوگ اس کے اوپر کافی اعتراض بھی کر رہے ہیں. حالانکہ جیسے بھاولپور میں ہم نے لاسٹ اپنے اس میں پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ بھاولپور میں ایک اغوا برائے تاوان میں سی سی ڈی کے جو ملازمین ملوث تھے تو ان کے خلاف سی سی ڈی کے ہی اپنے تھانے میں بھاولپور میں وہاں پہ وہاڑی کے لوگوں کے اوپر وہاڑی سی سی ڈی وہاڑی کہ ان کا مقدمہ درج ہو چکا ہوا ہے. تو اب سی سی ڈی کے جو ہے نا اینٹی کار لفٹنگ جو ہے ان کا جو اسکواڈ ہے AVLS اقبال ٹاؤن پولیس نے ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کر کے ایک ملزم جو تھا اللہ دیتا جس کے اوپر 100 کے قریب کیسز تھے, گاڑیاں چھیننے کے, ڈکیتی کے, اس طرح کے موٹر سائیکل چھیننے کے کیس تھے, لیکن یہ بھی گرفتار تھا. ویسے اس کو پولیس کو ہی نا لے کے جا رہی تھی اپنے ساتھ کہیں نہ تھانہ ساتھیوں نے مار دیا ملزم کو ریکوری کے لیے, کوئی تھانہ شیرا کوٹ کے لے کے جا رہی تھی ریکوری کے لیے نا. تو راستے میں اس کے نا ساتھی آ گئے ڈاکو, انہوں نے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے. آمنے سامنے فائرنگ ہوئی بھائی سامنے. نہیں, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے یہ ایک ایسا ہی کیس ہے, ایک وہی سیم سٹیٹمنٹ آئے گی پولیس مقابلوں میں, ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم مارا گیا, یہی سچ ہے؟ ہاں آئے گی نہیں, آ چکی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی کہانی جو بتا دوں جو ہمیں ان کے ستروں سے ملی, لیکن اس کے ساتھ نا اس کا یہ ریکارڈ بھی انہوں نے دیا ہے. یہ پورا ریکارڈ ہے اس اللہ دیتا کا اور اس کے اوپر مقدمہ میں کافی سالوں سے درج ہیں اور 2015 کا بھی ہے, 2012 کا بھی ہے مقدمہ اس کے اوپر. 100 کے قریب مقدمے ہیں اس کے اوپر. تو اب ان کو کون ثابت کرے گا, کون اتنے مقدموں کے بعد. اصل میں آپ کو بات بتاؤں یہ سین ہو کیا رہا ہے.
یہ سین یہ وہی ملزم پار ہو رہے ہیں, وہی ملزم پولیس مقابلے میں جا رہے ہیں جن کے اوپر بقول جو ہے نا CCD کہ یہ ہیپچول لوگ تھے, یہ جیل میں جاتے تھے. میں پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی, جیل میں جاتے تھے اور ہمارا جو قانونی اور عدالتی نظام جو پیچیدہ نظام ہے اس کا یہ فائدہ اٹھا کے آ جاتے تھے باہر. تو اب یہ پھر لے کے جاتے تو ان کے ظاہر ساتھیوں کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ اب یہ سزا سے نہیں بچیں گے, تو چھڑانے کے لیے آتے ہیں. جو فائرنگ شائرنگ ہوتی ہے تو اس میں مارے جاتے ہیں. اور یہ بھی بہرحال ایک چیز میں بتاؤں, کرائم میں کافی حد تک نا سنیچنگ وغیرہ میں بہت کمی آئی ہے اوور آل. آپ دیکھیں یہاں نہیں پنجاب میں مافیاں شروع ہو چکی ہیں. لوگوں نے آ جا کے مساجد میں جا کے مولوی حضرات کے ساتھ ان سے ریکویسٹیں کر کے, کیونکہ وہ جو لوگ ہیں ایریے میں اپنے ایریا میں بڑے باثر ٹائپ لوگ ہیں. اب یہ بالو کی کیا نام تھا اس کا نام, ابھی جو سیالکوٹ میں جو جس لڑکے کو انکاؤنٹر میں چند دن پہلے جس کو مارا انہوں نے CCD نے, وہ وہاں پہ بڑا باثر شخص تھا, بڑا مطلب اس کا نارمل لائف بھی گزارا تھا لیکن اس کا اثر رسوخ تھا وہاں پہ, بدماشی تھی اس کی. تو اس کو یہ لوگ بھی اب جو معافیاں مانگ رہے ہیں یہ اپنے ایریا میں کوئی منشیات بیچتا ہے. ویڈیوز آپ کے سوشل میڈیا پہ بھری پڑی ہوئی ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں منشیات بیچتا تھا, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو تنگ کر رہا تو میں قبضے کر رہا تھا, میں اب نہیں کروں گا, یہ کروں گا. کس ڈر سے؟ سیل ظفر چٹھا صاحب کے ڈر سے, ان کی CCD کے ڈر سے کہ یہ کسی کو بخشے گی نہیں. لیکن اس سے اوپر جو کچھ سوال اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم ایک پوری تفصیلی پروگرام کریں گے بہت جلد. سر ہنی ٹریپ کیس کے حوالے سے بھی بتائیے پلیز. ہاں ہنی ٹریپ, یار یہ ہنی ٹریپ جو ہے نا یہ چلتا رہنا ہے یہ ہنی ٹریپ میں. لیکن اس میں جو زیادہ تر ہنی ٹریپ آج کل جو ہو رہے ہیں نا ہنی ٹریپ, اس میں نہ کوئی شخص جو ہے نا پولیس آفیسر یا پولیس کانسٹیبل, پولیس کا اہلکار بن جاتا ہے اور اس گروہ میں شامل ہے. لیکن اس میں خاتون لازمی ایک عنصر ہے. اس سے پہلے بھی 2-3 کیس یہ اور بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں. ابھی تک یہ اسی سال میں کچھ 4تھا-5واں کیس ہے جو ابھی سامنے آیا ہے. یہ SHO ہنجروال نے اس کو پکڑا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی سے پکڑا ہے. اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ کوئی ہنی ٹریپ تھا, کوئی یہ خواتین ہیں جس میں یہ بتا رہے ہیں ملزم ندیم جو ہے وہ سول ڈیفنس کا اپنے آپ کو ملازم بتاتا تھا. انہوں نے جناب وقار نامی شہری ہے اس کو ٹریپ کیا تھا. اور یہ جو خواتین ہیں, ان خواتین نے جناب اس کو بلایا اپنے پاس. جب یہ ملزم جو ان کے نام ہیں ملزموں کے یہاں پہ ہمارے پاس لکھے ہوئے تھے, ندیم, عمیر, یہ 2 بندے ہیں, روبینہ اور عائشہ. ان لوگوں نے ان کو بلایا جہاں سے دیکھے وہاں پہ یہ لوگ تھوڑی دیر بعد یہ آ گئے. انہوں نے ویڈیو بھی بنائی, اس کی نازیبہ ویڈیو بھی بنائی اور اس کو ڈرا کے کہ خطرناک نتائج کی دھمکی دے کے اس سے وہ پیسے وصول کیے. جس کی اطلاع یہ پولیس کو ملی تو انہوں نے انجروال مقدمہ درج کر کے اس کو پکڑ لیا ہے. اس کے اوپر FIR درج ہوگی, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن ابھی تک اس کی صحیح اصل سٹوری ہمارے سامنے نہیں پوری طریقے سے آئی. ابھی تک یہ سٹوری ہے جو بیان کی گئی ہے. بقایا لیٹس انویسٹیگیشن میں دیکھیں گے یہ ہنی ٹریپ کی اصل کہانی ہے کیا. ظاہر سی بات ہے سر, جس طرح آپ نے اپڈیٹس دی ہیں مس حمیرہ اصغر کی انویسٹیگیشن کیس کے حوالے سے, CTO, CCD, سوڈومی کیس اور ہنی ٹریپ کیس کی, اس کی مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی اور چند دنوں میں آئے گی. ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن تب تک کے لیے اجازت اور تھینک یو فار کاسٹنگ لائٹ آن ٹوڈیز اپڈیٹس. تھینک یو گائز, جسٹ اسٹے ٹیون فار انادر سیشن. ٹل دین, بائے بائے.